السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر صاحب نصاب عقل مند اور بالغ مسلمان کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایک گھر میں بہت سارے لوگ صاحب نصاب ہوں، بیوی بھی صاحب نصاب ہو، شوہر بھی صاحب نصاب ہو، گھر میں کوئی بھائی ہے دوسرا تو وہ بھی صاحب نصاب ہو، والد ہوں وہ بھی صاحب نصاب ہوں، تو ایسے افراد ہوں تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک کی طرف سے قربانی اگر کریں گے اور اس کو یوں سمجھیں گے کہ ساروں کی طرف سے ہو جائے گی تو یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کی بھی ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہوتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک عبادت ہوتی ہے، اسی طرح قربانی بھی ہر مکلف کے ذمے الگ الگ واجب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی الگ فرمایا کرتے تھے اور ازواج مطہرات کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کی طرف سے الگ الگ قربانی فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قربانی بھی الگ فرماتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ بعض احادیث آئی ہیں جس کی بنیاد پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بکری ایک آدمی کے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں کہ وہ حدیث جس حدیث میں آیا ہے کہ ایک بکری یا ایک جو ہے قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، وہ حدیث اس صورت میں ہے کہ قربانی تو ایک بندہ کرے لیکن اس میں وہ نیت یہ کرے کہ اس کا ثواب سب کو پہنچ جائے۔ تو جیسے ہم قرآن مجید پڑھیں، ایک پارہ قرآن مجید پڑھیں اور نیت یہ کرے کہ اللہ اس کا ثواب میرے سارے گھر والوں کو پہنچا دے، ثواب تو پہنچ جائے گا، لیکن قرآن مجید جو پڑھا ہے بندہ وہ پڑھنا تو اس کے لیے اپنے لیے ضروری تھا۔ جیسے نماز ہے، ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز اپنی پڑھ رہے ہیں، تو ہماری اپنی فرض نماز تو ادا کرنا میرے اوپر لازم ہے۔ روزہ ہے، میرے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اب روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لیا، اس کے بعد میں اس نے جو ہے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے جو بھی عبادتیں کی ہے اس کا ثواب آپ دوسروں کو بھی پہنچا دیجئے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی نیت کر لیتا ہے، نفل میں نیت کر لیتا ہے اس طریقے سے تو وہ درست ہے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی ہے اس حدیث کا مطلب، جس میں ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہونے کا ذکر ہے، وہ ثواب میں شرکت، یعنی ایک آدمی کرے اور اس کا ثواب سب کو پہنچ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کی طرف سے ایک ہی کافی ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا اپنی طرف سے ذبح کیا اور ایک مینڈھا پوری امت کی طرف سے ذبح کیا، تو اور فرمایا کہ ھذا عمن لم یضحی من امتی، یعنی یہ قربانی جو میں نے کی ہے یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے کر رہا ہوں جو قربانی نہ کر سکے۔ تو اب اس حدیث سے یہ مطلب لینا درست نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے مینڈا قربان فرما دیا اس لیے اب امت کے ذمے سے قربانی ہی ساقط ہو گئی، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب میں ساری امت کو اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں یہ مطلب یہ آیا ہے کہ ایک صاحب نصاب آدمی ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے اور گھر کے دیگر صاحب نصاب افراد کی طرف سے کرتا تھا اور سب کے ذمے سے واجب قربانی ساقط ہو جاتی تھی۔ بلکہ حدیث شریف کا صحیح مطلب یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت عام ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک گھر کے اندر ایک ہی شخص صاحب نصاب ہوتا تھا، اس وجہ سے پورے گھر میں ایک ہی شخص کے ذمے قربانی واجب ہوتی تھی، باقی لوگوں کے ذمے صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی واجب نہ ہوتی تھی۔ اس لیے
پورے گھر میں سے صرف ایک ہی آدمی قربانی کیا کرتا تھا، لیکن قربانی کرنے والا اپنے گھر کے تمام افراد کو اس قربانی کے ثواب میں شریک کر لیتا تھا۔ اس کے علاوہ حنفیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی تو جن حدیثوں میں بڑے جانور جیسے بیل ہے اور بھینس ہے، اسی طرح اونٹ وغیرہ ہے، اس میں 7 حصے متعین کیے گئے ہیں۔ تو اب اس کے کیا معنی ہوں گے؟ کیونکہ قرآن و سنت میں ہمیں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ ایک بکری بڑا جانور کے 7ویں حصے کے برابر ہے۔ لہذا اگر ایک بڑا جانور 8 آدمی شریک ہو جائیں تو اب بڑا جانور کو 7 حصوں کی طرف سے کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ یعنی ایک بڑا جانور تو صرف 7 کے لیے ہی کافی ہو، اور ایک بکری پورے گھر کے 10-15 افراد کی طرف سے کافی ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک بڑا جانور میں 7 حصے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب پہ جدا جدا قربانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑا جانور تو صرف 7 کے لیے ہوگی اور ایک بکرا جو ہے وہ پوروں کی طرف سے 60-70 کی سب کی طرف سے ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں متعدد صاحب نصاب افراد ہوں، الگ الگ افراد ہوں جو صاحب نصاب ہوں، تو تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب نصاب فرد پر اپنی اپنی قربانی کرنا واجب اور لازم ہے۔